اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام میم، یہ عالی شان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل اختصار کے ساتھ سورۃ فاتحہ مکمل ہوئی تھی۔ آج سورۃ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بقرہ کا لفظی معنی ہے گائے، اور یہ اس سورت کا نام ایک واقعہ جس کے اندر بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے اس کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ قرآن شریف کی تمام صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر پائے جانے والے مضامین کا احاطہ کرتے ہوئے نہیں رکھے گئے، بلکہ کسی بھی ایک نمایاں واقعہ یا نمایاں لفظ کے استعمال کے پیش نظر صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بقرہ کا بھی نام، اس کے اندر بقرہ کا لفظ اور بقرہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک واقعہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ یہ سارے نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے، تجویز فرمائے تھے۔ اس سورت کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے معانی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ والوں کو بھی اللہ نے یہ معنی بتائے ہیں، لیکن یہ قول ایسا مختار نہیں ہے۔ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اللہ والوں کو ان لفظوں کے معنی آتے بھی ہوں تو جب تک اللہ اس کے رسول کے طرف سے یہ معنی ہمیں عطا نہ ہوئے ہوں تو یہ کسی اللہ والے کا اس کے معنی بیان کرنا دوسروں کے لیے حجت نہیں۔ علماء نے اکثری اعتبار سے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ لا یعلم تاویلہا الا اللہ ورسولہ، ان کی تعویل اور ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ حدیثوں میں اتنا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں پڑھنے والے کو مل جاتی ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ جب الف لام میم کا معنی اللہ اس کے رسول کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، تو ہم جیسے عام آدمی جن کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ ہمیں اس کا معنی نہیں آتا، اس کے باوجود ہم جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک سبق مل گیا، ایک ثبوت مل گیا کہ قرآن شریف بے شک سمجھ کے پڑھنا بڑا اجر ہے، ضروری ہے، مناسب تر ہے، لیکن اگر سمجھے بغیر بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہ نیکیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لہذا عوام مسلمانوں کا، ہماری ان پڑھ خواتین کا، ہمارے ان پڑھ طبقے کا قرآن شریف صرف تلاوت کرنا خامعانی نہ بھی آتے ہوں، اگرچہ حوصلہ افزائی زیادہ اس کی ہے کہ اس کا معنی سمجھا جائے، لیکن پھر بھی بغیر سمجھے بھی قرآن کو پڑھنا اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متعدد صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ کہیں یہ ایک ایک لفظ کے طور پر آئے ہیں، جیسے صاد، نون، قاف، یہ مختلف صورتوں کے شروع میں ایک ایک حرف کے طور پر بھی آئے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ 2 حرف کر کے آئے ہیں، جیسے حامیم۔ بعض صورتوں کے شروع میں 3 حرف آئے ہیں، جیسے الف لام میم۔ بعض کے شروع میں 4 حرف آئے ہیں، جیسے الف لام میم را،
الف لام میم صاد. بعض صورتوں کے شروع میں 5 بھی آئے ہیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد، یا ہا میم عین سین قاف. یہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. ایسی صورتوں کی تعداد 29 ہے، 29 ہے. یہ ٹوٹل حرف جو بنتے ہیں، ان میں جو تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، اسے حذف کر دیا جائے تو یہ حروف ٹوٹل بنتے ہیں 14. الف لام میم صاد را کاف ہا یا عین تا سین ہا قاف نون. یہ ٹوٹل 14 حرف. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان حروف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فی کل کتاب سر، ہر کتاب کے اندر کوئی راز ہوتا ہے. بسر اللہ تعالیٰ فی القرآن اوائل السور، اور قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کا راز صورتوں کے آغاز ہیں، یعنی یہ حروف مقطعات. صدیق اکبر کا یہ قول تفسیر بغوی میں الف لام میم کی تفسیر کے تحت دیا ہوا ہے. جب کسی تفسیر کا حوالہ دیا جائے تو ہم جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس نوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اسی آیت کے تحت آپ کسی بھی تفسیر کو دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھ لیا کریں، کیونکہ بعض کا چھاپے مختلف ہوتے ہیں تو صفحے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. الف لام میم کے بعد یہ پوری آیت مکمل ہونے کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، الکتاب یہ قرآن کو کہتے ہیں. وہ کتاب، قرآن شریف ہمارے سامنے موجود ہے اور قرآن شریف کہہ رہا ہے وہ کتاب. یہ وہ دور اور بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو دوری ہے وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ جو بعد ہے اس کو بعد رتبی کہتے ہیں، یعنی رتبے اور مقام کے لحاظ سے قرآن وہ ہے. اگرچہ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ سامنے ہونے کے باوجود یہ کہلانے کی بجائے وہ کہلانے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہ رتبے کے اعتبار سے وہ کہا جا رہا ہے. اور اگر ہم نسخے کے قرب حصی کے اعتبار سے یہ کہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رتبی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے وہ کتاب قرار دیا ہے. دوسرا لفظ ہے الکتاب، ذالک الکتاب. تو الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ذاتی نام القرآن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اس میں علم پراپر ناؤن اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد. باقی اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی باقی نام صفاتی نام ہیں. تو اسی طرح قرآن شریف کا بھی ذاتی نام القرآن ہے، اور یہ باقی الذکر، النور، الفرقان، الکتاب یہ اس کے صفاتی نام ہیں. یہاں جو قرآن شریف کو ذالک الکتاب الکتاب کہا گیا ہے، یہ اس کتاب جس کا ذاتی نام قرآن ہے، یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. قرآن کا لفظی معنی ہے پڑھا جانے والا. تو قرآن کو پڑھی جانے والی کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عربی میں کتاب یا قرآن یہ مذکر ہے. تو ہمارے ہاں اردو میں کتاب مؤنث ہوتی ہے، تو یہ اپنی اپنی لغت ہے. تو قرآن کا معنی ہے پڑھا جانے والا. تو قرآن اپنے نام کے مطابق واقعی اپنی شان بھی رکھتا ہے. قرآن بلا شبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. پوری دنیا میں اس کے قاری اور ناظرہ خوان تو دور کی بات ہے، اس کے حافظوں کی بھی مردم شماری کوئی نہیں کر سکتا. کوئی مسلمان بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے حافظ گن کے سناؤں، تو اس کے لیے ایک امتحان بن جائے گا، اور ضرور اس سے کوئی نہ کوئی حافظ رہ جائے گا. تو یہ اللہ کا احسان ہے،
اور مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی عنایت ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں ناظرہ اور حفظ اور ترجمہ و تشریح اور تفسیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی اور سب سے زیادہ لکھی لکھائی جانے والی کتاب ہے، اور پوری دنیا میں اتنی زیادہ تفسیریں اور تشریحیں اور کمنٹریز کسی اور کتاب پر موجود نہیں ہیں جتنی تفسیریں قرآن کی لکھی جا چکی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اگر قرآن کی تفسیروں کی تعداد گنی جائے تو جو تفسیریں الف سے شروع ہوتی ہیں ان تفسیروں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی خصوصیات ہیں۔ صرف لفظ قرآن کے اندر ہی یہ سارے کے سارے حقائق پوشیدہ نظر آتے ہیں کہ اس کا جو نام قرآن رکھا گیا ہے تو واقعی اس کے اندر یہی شان بھی رکھی گئی ہے۔ اگلے الفاظ ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، یہ لا نفی کے لیے ہوتا ہے۔ نفی کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں سے منہا کرنا، اس کا الٹ اس بات ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی چیز میں ثابت کرنا۔ جیسے نفی اس بات، لا الہ الا اللہ کو کہا جاتا ہے، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ تو یہ نفی سمجھانے کے لیے میں لا کا معنی عرض کر رہا ہوں کہ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ لا کا لفظ جب کسی واحد پر داخل ہوتا ہے، یعنی واحد سے پہلے آتا ہے، واحد کو عربی میں مفرد کہتے ہیں، تو لا کا لفظ جب واحد یا مفرد پر داخل ہو، داخل ہونے کا مطلب ہے اس سے پہلے وارد ہو، تو وہ پوری کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ اس کے اندر نفی کرتے وقت کسی قسم کی قید اور کسی قسم کی تخصیص نہیں ہوتی، وہ ٹوٹل نفی کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے لا الہ، یہ الہ مفرد ہے اور اس سے پہلے لا آیا تو اس لا نے ہر قسم کے الہ اور ہر الہ حقیقت میں جو الہ الوہیت کا حقدار ہو ہر لحاظ سے اس کی نفی کرتے۔ اب آگے بحثیں ہیں، یا الہ سے مراد معبودان باطلہ ہیں، یا الہ سے مراد ہر الہ کہا جانے والا ہے، اور الہ کے اندر خود اللہ تعالیٰ شامل ہے یا نہیں، یہ دقائق ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال مسلم ہے کہ جب کسی واحد اور سنگولر اور مفرد سے پہلے لا آتا ہے تو وہ اس کی اگلے لفظ کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں لا الہ، اس کی مثال ہے لا نبی، تو لا الہ الا اللہ، اب الا اللہ میں اس بات ہے، وہ ایک اگلی ایشو ہے، اور لا نبی بعدی وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں لا کے استعمال کی حد تک بات سمجھا رہا ہوں کہ لا کا لفظ نبی واحد ہے تو مفرد پہ داخل ہوا تو نبوت کی جنس کی نفی کر دی، حضور کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہو سکتی۔ اور لا الہ پہ جب الہ کے لفظ پہ لا داخل ہوا تو جو چونکہ الہ بھی نبیہ کی طرح مفرد تھا تو اس کی بھی پوری جنس کی لا نے نفی کر دی، کسی قسم کی کوئی الوہیت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہاں لا ریبہ لفظ ہے تو ریب بھی واحد ہے، تو اس کے اوپر جب لا داخل ہوا تو کسی قسم کے شک کی نفی ہو گئی۔ وہ شک قرآن کے ثبوت میں ہو، قرآن کے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہونا اس اعتبار سے ہو، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہو، قرآن کے اندر پائے جانے والے الفاظ اور احکام کے اعتبار سے ہو، تو جس لحاظ سے بھی لیا جائے شک کا کوئی پہلو بھی کہیں سے بن ٹھن کے آ جائے، لا ریبہ کی لا اس شک کی نفی کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے کہ ریب کی پوری جنس ہی لا کے ہوتے ہوئے قرآن کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور آپ نے ایک بات اور دیکھی ہوگی، لا نبیہ، لا الہ، لا ریبہ، تو یہ نبیہ پہ زبر، الہ پہ زبر، ریبہ پہ زبر، یہ لا جب کسی مفرد پر داخل ہوتا ہے
اور جنس کی نفی کرتا ہے تو اگلے لفظ کے اوپر اس لا کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے، یعنی نصب آ جاتا ہے۔ تو یہاں وہی صورتحال ہے، لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں، فی ہے، اس کتاب کے اندر۔ اب جو آغاز ہے قرآن کا، اب یہ بالکل سٹارٹ ہے، یہاں شک کی نفی کی جا رہی۔ مسلمانوں کا ایک پہلے دن سے عقیدہ، یقین اور ایک ذہن بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت ہی اس طرح فرما رہا ہے کہ تم نے جب اس قرآن کو کھولنا ہے تو تم نے سب سے پہلے شک کی نفی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ کسی قسم کا شک شبہ اپنے ذہن میں جب ہوتا ہے، ایسا بندہ کنفیوزڈ ہوتا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، دو دلیلہ ہوتا ہے، دو دھیان ہوتے ہیں۔ جب دھیان بٹتا ہے تو بے یقینی وارد ہوتی ہے، جب بے یقینی آتی ہے تو بندہ کسی ٹھکانے کا نہیں رہتا۔ دوسرے خیال کا آنا ہی تذبذب اور بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، یہ وسوسہ کیا ہے؟ آپ اس کی باریکی میں ایک نفسیات کے ماہر کی طرح غور کیجئے تو وسوسہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وسوسہ ایک دوسرے خیال کا نام ہے۔ اللہ ایک ہے، شیطان دوسرا خیال ڈالتا ہے، تو اس نے بندے کو کنفیوز کر دیا، ریب ڈال دیا، ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنا، یہ شیطان کا روز اول کا حربہ ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے تو یوں فرمایا ہے، یہ دوسرا خیال ڈال دیا تو بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا۔ یہ شیطان سے کام شروع ہوا۔ ہر دور کے لوگوں نے جو شیطان کی راہ پر چلنے والے ہیں، انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر قطعیات اور ظنیات کے جھگڑے کھڑے کیے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کے پرانے چیلے ہیں۔ سیدھی سیدھی لائن ہے، سیدھی سیدھی زندگی ہے، سیدھے سیدھے احکام ہے، سیدھے سیدھے عقائد ہے، آپ چپ کر کے چلتے جائیں۔ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الناس لم یؤتوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافات، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یقین اور درگزر سے بڑی دولت کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، حدیث نمبر 39 39۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان الیقین ایمان کلہ، یقین مکمل ایمان کا نام ہے۔ یہ بھی مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود کا قول موجود ہے۔ اب تھوڑا دوسری طرف آئیے، اسلام کے سوا جتنے بھی ادیان و مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، سب کے سب تشکیک، شکوک و شبہات اور بے یقینی کا شکار۔ شرک سب سے بڑی بے یقینی ہوتی ہے، ایک کی بجائے کئی خدا، جو پتھر پیارا لگا اسی کو خدا، جو انہونی اور انوکھی بات کر کے یا انوکھا کام کر کے دکھا دے اسی کو خدا مان لیا۔ تو جو تذبذب ہے اور بے یقینی ہے، یہ شرک سے بڑھ کر کسی چیز میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بعثت اور حساب کتاب کے منکر لوگوں کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، کہتے ہیں جی یہ دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو ہمارے اوپر موت آتی ہے اس زمانے کا پھیر ہے، یہ زمانہ دہر ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ وما لہم بذلک من علم، اللہ ان پہ تبصرہ کرتے فرماتا ہے ان لوگوں کے پاس مضبوط علم کوئی نہیں ہے، فإنہم الا یظنون، ان کے پاس شک ہے، گمان ہے، ظن ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ یقین۔ اور توحید کے مخالفین کے پاس، اللہ کے منکروں کے پاس، اسلام کے مخالفین کے پاس کیا ہے؟ شک۔ شرک ہے تو بھی شک ہے، اور اگر یہ کہے کہ ہمیں تو دہر اور زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے،
اور یہ سارا کچھ مادے کا کام ہے، تو ان کے پاس بھی اللہ فرما رہا ہے ان کے پاس اپنے اندازے اور تکے ہیں، میں شکوک و شبہات ہے۔ قرآن ان کے لیے ظن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ سورۃ جاسیہ ہے، آیت نمبر 23 اور 24۔ مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی مضبوط علم نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور شک جو ہوتا ہے یہ حق میں سے کوئی حصہ کسی کو عطا نہیں کرتا، اور شک جو ہوتا ہے یہ حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ سورۃ النجم ہے، اس کی آیت نمبر 28۔ اب آپ نے ایک لا ریب فیہ کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا، اور قرآن کا لا ریب ہونا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کے آغاز پر ہی امت مسلمہ کو لا ریب راستے پر لگا دینا، گویا شرک کی نفی، منکرین ادیان و مذاہب کی نفی، اور بے یقینی کی نفی، اور یقین کی دولت عطا کرتے ہوئے مضبوط راہ پر چلا دینا، اس کا قرآن کے آغاز میں ہی اللہ نے ہمیں درس اور سبق دے دیا ہے۔ اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ مسلمان اپنے دین کے راستے پر، قرآن و سنت کے راستے پر، دین کی تبلیغ کے راستے پر، اس پڑھنے پڑھانے کے راستے پر رائٹ لیفٹ اور دائیں بائیں سے آنے والے شکوک و شبہات کو کاٹ کے رکھتے ہوئے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ اس میدان میں کود جائے، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنی پوری کی پوری کاوشیں لڑا دے، اور اپنی پوری احتیاطوں اور پورے پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق اس طرح چل پڑے کہ اب اگر جان بھی جاتی ہے تو جائے، ہمیں یقین ہے کہ ہماری جان رائے گاہ نہیں جائے۔ آج کا نوجوان اچھا خاصا دیندار ہوتا ہے، دینی گھرانے کا ہوتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کے پروپیگنڈے سے، کسی بندے کی بار بار گفتگو سے، کسی کی چٹپٹی باتوں سے، کسی کی نامناسب صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں متاثر ہو کر تھوڑا بہت ڈھیلا جملہ ضرور بول دیتا ہے کہ جی آپ یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے ہیں، لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں پہنچنے دو، تو نے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ۔ تو لوگوں کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور کیوں دیتا ہے؟ ان کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تجھے قرآن نے یقین کی راہ پہ پہلے دن سے لگا دیا۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ دین کے مخالف، دین کے وہ نام نہاد نام لیوا جو دین کا ٹھپا اور لیبل استعمال کر کے دین کے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے پر آپ کو اگر کوئی چیز کامیاب کر سکتی ہے تو وہ یقین کی دولت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے سٹارٹ پر ہی ہمیں یقین کے راستے پہ لگایا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بندہ کفر سے اسلام میں آئے تو دوسرے ادیان و مذہب اس کو کوئی سزا نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جس کی مرضی۔ اسلام سے کوئی نکل جائے تو اسلام اس کی کیا، اسلامی قانون کی بات کر رہا ہوں، اسلامی قانون اور شریعت کے مطابق اس بندے کی سزا کیا ہے؟ مرتد۔ تو ایسے بندے کو اسلام یہ سزا کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو اپنے مذہب کے، اپنے دین کے برحق ہونے کا اتنا حتمی یقین ہی نہیں ہے جتنا اسلام کو اپنے حتمی اور برحق مذہب ہونے کا یقین ہے۔ کہ اس یقین والے حتمی طور پر فائنلائزڈ قسم کے اختیار کیے جانے کے قابل دین سے نکل کر کو جاتا ہے تو اس بندے کی سزا یقین ہے ہمیں کہ وہ چونکہ غلطی پر چلا گیا ہے، لہذا اس کی سزا وہی ہے جو مرتد کی سزا ہوتی۔ تو آپ پر سوال ہوتا ہے یار یہ دوسرے تو اس قسم کی سزا نہیں دیتے، اسلام کیوں دیتا ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ ان کے ہاں ریب ہے، یہاں لا ریب ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدن، ہدایت۔ پیچھے سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے مانگا تھا اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، تو گویا یہ اس سوال، اس دعا کا جواب ہے، اس کی اجابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ہدایت مانگنے والے یہ لے قرآن، یہ ہے تیری ڈیمانڈ، یہ ہے تیری دعا کی قبولیت، قرآن کو اختیار کر۔ قرآن شریف پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، قرآن شریف
پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے جو مزید اللہ کے متقی اور نیک بندے ہیں ان کے لیے بدرجہ اولا ہدایت ہے، ان کی سطح ان کے لیول کے مطابق انہیں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اور قرآن شریف منزل مقصود کے متلاشیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی چیز ہے۔ اور قرآن شریف طالب علم کے لیے تذکرہ ہے، تذکرہ کا معنی نصیحت، اور قرآن شریف کاملین اولیاء کے لیے تبصرہ ہے۔ تبصرہ کا معنی ہوتا ہے بصیرت کی چیز اور عبرت کی چیز اور آنکھیں کھولنے والی چیز۔ میں نے تھوڑے لفظوں میں بہت ساری بات کہہ دی ہے، مطلب کیا ہوا؟ قرآن شریف عوام کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین اور خواص کے لیے بھی ہدایت ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہدایت ہے، اللہ کے کامل ولیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور جس لیول، جس سطح اور جس مقام تک کوئی پہنچ چکتا ہے اس سے اگلی منزل تک پہنچانے کے لیے قرآن ہر موڑ پر پہنچ کر ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے مختلف مراتب علماء نے بیان کیے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے عام طور پر ہدایت کے 2 درجے بیان کیے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو بعض علماء نے باریکیوں میں جا کر اس کے اندر بھی مزید سٹیپس بنائے۔ اراۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اذہاب علی الطریق، راستے پہ چلا دینا، دکھانا کہ یہ ہے، یہ دکھانا ہوا، اور پکڑ کے چلا دینا یہ اس سے اگلی ہدایت ہے، منزل مقصود تک پہنچا دینا، ایصال الی المطلوب ہوا۔ اور اس سے اگلی منزل بھی ہے الاستقامت علی الطریق، اسی راستے پر پھر قائم رکھنا۔ سنا رنگو رنگ سہیلیاں تے رنگو رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ یہ تمام درجے ہدایت کے ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا چلا جا حتیٰ کہ تجھے یقین آ جائے۔ تو اب یقین کیا ہے؟ پہلی سطح پہ آپ نے عمل کیا، یقین آیا، اگلی سطح پہ پہنچ گئے، اس سطح پہ عمل کیا، یقین آیا، اگلی سطح پہ پہنچ گئے، اور درجات اور مراتب کی اور یقین کی سیڑھیاں چڑھتے گئے۔ ہر یقین کے حصول کے بعد اگلے یقین کی ضرورت پڑتی گئی، اور یقین کے درجے جیسے جیسے بڑھتے گئے بندے کو بھی ارتقاء ملتا گیا۔ اسی لیے علماء نے حتمی طور پر لکھا ہے کہ یہاں یقین کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ تسلسل تو ہو نہیں سکتا، کہیں اس نے جا کے اختتام پذیر تو ہونا ہے۔ تو یقین کے حصول کے بعد ایک درجے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چلتے چلتے بالآخر بندے پر موت ہی آ جائے گی، اور یہ مناظر ہدایت اور یقین طے کرتا چلا جائے گا۔ تو اب اس کا ترجمہ آیت کا یہ بنا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا جا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ تو وہاں یقین سے مراد موت کیوں لی گئی ہے؟ یقین کا لغوی معنی موت تو ہوتا نہیں، تو وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مرادی معنی اور کانٹیکسٹ کے اندر استعمال کیا گیا لفظ ہے، تو وہاں اس کے معنی کیا ہے؟ تو یہ سارا سیاق بتا رہا ہے، یہ پوری پس منظر اور فلسفی بتا رہی ہے کہ اس آیت میں یقین کا معنی موت لیے بغیر چارہ کو نہیں۔ تو ہدایت ہے متقین کے لیے، اسی لیے چونکہ ہر درجے کے آدمی کے لیے ہدایت ہے، تو دوسری جگہ پہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور انسانیت کے لفظ میں یہ جو الناس کا لفظ ہے، یہ اہل تحقیق اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ الناس کے لفظ میں انسان اور جن سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یہاں انسانوں اور الناس کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے متقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، وہاں متقین کے لیے ان کے لیول اور ان کی سطح، ان کے درجے کے مطابق بدرجہ اولا ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ ان کی تعریف کیا ہے؟
جن کے لیے قرآن خصوصی طور پہ ہدایت دیتا ہے وہ اگلی آیت میں آتا ہے. چلیے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غائب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. متقی وہ ہیں جو سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا یؤمنون بالغیب. یؤمنون یہ فعل مضارع ہے، ایمان رکھتے ہیں. آمنا یؤمن یہ باب افعال ہے. بالغیب یہ با حرف جر ہے اور غیب اسم ہے. بالغیب تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھنا یہ ان دیکھے مان لینا غیب پر ایمان ہوتا ہے. متقین کی یہ پہلی صفت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ متقی بچنے والے کو کہتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار یہ سابق یہودی تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن یہ ہیں تابعی، اس لیے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو نہیں دیکھا، بعد میں ایمان لائے تھے. تو سابق یہودی عالم تھے، تو کچھ باتیں فاروق اعظم ان سے ان کی سابقہ کتابوں کے حوالے سے پوچھ لیتے تھے. فاروق اعظم کی عادت بھی تھی کہ کسی سے پوچھنا، معلومات لینا اور کسی کے علم کی قدر کرنا یہ ان کا وتیرہ تھا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے تقوی کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے فرمایا کہ حل اخذت طریقا ذا شوق، کبھی کانٹوں والے راستے پر سے گزرے ہو کہ ادھر ادھر جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں راستہ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں گزرا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ادھر آپ نے کیا کیا تھا، کیسے گزرے تھے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا حذرت و شمرت، میں نے احتیاط کی تھی اور اپنا تہ بند سمیٹ لیا تھا کہ کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے. قال کعب وذالک التقوی، حضرت کعب نے کہا یہی تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کر اور بچا کر، چاروں طرف سے کانٹے ہوں تو ایسے حالات ہوں. اب آج کے دور کے مطابق آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ ہر طرف بد عملی ہو، بد عقیدگی ہو اور الٹا تان و تشنی اور بات بات پہ پکڑ دھکڑ اور بات بات پہ فتویٰ اور گرفت. کوئی شریف آدمی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہو کہ یار مجھ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا نا، تو کسی نے مثبت نہیں سوچنا. تو ایسے حالات میں گزارا کرنا. تو حضرت کعب احبار کی بات کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے کانٹے ہوں، مخالفتیں ہوں اور نفس کی مخالفت ہو، شیطان کی مخالفت ہو، بد عملی کے اندیشے ہوں، تو اپنے آپ کو سمیٹ کر اور اپنے کردار کو بچا کر اور اپنی شرافت کی سفید چادر کو داغدار کیے بغیر احتیاط کے ساتھ گزر جانے کا نام تقوی ہے. یہ تفسیر بغوی میں فاروق اعظم کا یہ قول موجود ہے. اس کا بالکل پہلی جلد کا 13 نمبر صفحہ ہے. اسی آیت کے تحت ایک حدیث میں آتا ہے تقوی کے حوالے سے، لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس بہ حذرا لما بہ باس. کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج کوئی نہیں، یعنی مباح چیزیں ان کو نہ چھوڑ دے. کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس چیز میں نہ پڑ جاؤں جس میں حرج ہے. تو متقی آدمی ما لا باس بہ سے بھی بچتا ہے. اور عام طور پر جو فقہا کا مختار ہے کہ جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ لا باس بہ یا لا باس فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خلاف اولا ہے، یعنی اس چیز سے بچنا مناسب. لا باس بہ کا یہ مطلب بات. آگے جو الفاظ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے ان امتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہوگا مگر پھر بھی وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے. آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہو اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا. اور طوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی،
اس بندے کو 7 بار خوشخبری ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے آیا. وجہ کیا ہے کہ اس نے اندیکھے مان لیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لنگر کھانا کھایا تو ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم سے بہتر لوگ بھی ہیں دنیا میں. اسلمنا معک وجاہدنا معک, ہم آپ کے ساتھ ایمان بھی لائے, ہم نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا. تو قال نعم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی, وہ لوگ جو آپ لوگوں کے بعد دنیا میں آئیں گے وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے آئے. یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ بعد والے صحابہ سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ جزوی فضیلت کی بات ہو رہی ہے. ٹوٹل افضلیت, ٹوٹل فضیلت یہ صحابہ اکرام کے پاس, لیکن اس خاص ایک اعتبار سے یہ جزوی فضیلت بعد والوں کو بھی عطا کی گئی کہ بغیر دیکھے ایمان لے آنا. یہاں اس کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب, اس کی ایمان بالغیب کی فضیلت یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے کہ ایمان بالغیب اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, پہلے ذکر کیا متقیوں کی پہلی علامت ہے ایمان بالغیب. اس کے بعد فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیم بھی باب افعال سے فعل مضارع ہے, اقام یقیم اقامتا. پہلے ایمان کا ذکر کیا پھر نماز کا ذکر کیا. فرق سمجھ آ گیا کہ ایمان اعمال سے اوپر ہوتا ہے. جب ایمان نہیں تو نماز کا پھر کوئی فائدہ نہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, ایک آدمی دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اجاہد, میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنے آیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلم ثم قاتل, پہلے مسلمان ہو. وہ مسلمان نہیں تھا تو آقا نے فرمایا پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کرنا. مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کا جہاد اور بڑے آڑے وقت میں بھی کسی غیر مسلم کی پیشکش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک وہ پہلے ایمان نہ لے آئے. تو ایمان مقدم ہے, نماز بعد میں ہے. تو بہت ساری چیزیں اس سے حل ہو جانی چاہیے, ہمارے ذہن صاف ہو جانے چاہیے کہ آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہم جیسی نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا ایمان نہیں ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا, تو نماز ہمارے جیسی پڑھتا رہے, اذان کے الفاظ ہمارے والے دہراتا رہے, ہماری مسجد جیسی عبادت گاہیں اپنی بناتا رہے. یہ سارے کے سارے کام ایمان اگر نہیں ہے تو یہ سب کچھ ڈھونگ ہے. نماز پڑھنا ایمان کے بغیر محض ٹکرے مارنا ہے, اور زکوٰۃ دینا ایمان کے بغیر محض اجڑنا ہے, اور روزے رکھنا ایمان کے بغیر محض بھوکے مرنا ہے. ان چیزوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا. اور میں نے صاف حدیث بخاری میں سے دکھائی ہے کہ ایک بندہ تلوار پکڑ کر حضور کو کہتا ہے میں آپ کی امداد کرنے, خدمت کرنے, آپ کے ساتھ مل کے آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے آیا ہوں, تو حضور نے فرمایا پہلے مسلمان ہو. ایک حدیث مسلم شریف میں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا. اور ولن تؤمنوا حتی تحابوا, اور ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں سارے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو. اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد تو اس وقت یہ ہے کہ سب سے اول اور پہلے نمبر کی چیز ایمان ہے. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا. یہ ہے اس حدیث کا اس وقت مقصودی جملہ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن اس کے اگلے الفاظ بھی ضمنی طور پر سمجھ لینے چاہیے. تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں سب کی محبت نہیں ہوگی. حدیث صحیح ہے, مسلم شریف میں ہے, ترمذی میں بھی ہے, طبرانی میں بھی ہے, کئی کتابوں میں. تو اب سمجھ آ گئی کہ آقا نے دو ٹوک لفظ بولے ہیں, لن تؤمنوا حتی تحابوا, ایمان تمہیں نہیں نصیب ہوگا جب تک آپس میں حب نہیں کرو گے. تو گویا تمام لوگوں
اب کہیں صحابہ اکرام کی محبت کا ذکر ہے، کہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر ہے، وہ ساری محبتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھ لیجئے آپس کی محبت نہ ہوگی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہی نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے کسی ایک محبت کو لوگوں کے سامنے بار بار رکھتے رہنا اور باقی ساری محبتیں ڈیلیٹ کر دینا یہ مناسب نہیں، بلکہ سخت زیادتی، غلطی اور دین کے ساتھ وفادارانہ شعار کے بالکل منافی۔ اگلے الفاظ ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن شریف میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بار بار اکٹھا موجود ہے، لگ بھگ 69-70 مقامات پر جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جس طرح نماز کے اوپر مستقل کتابیں اور فقہ کی کتابوں کے اندر ان کے نماز کے موضوع پر مستقل اور بے شمار صفحات موجود ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے اوپر بھی مستقل کتابیں ملتی ہیں، اور زکوٰۃ کے موضوع پر فقہ کی کتابوں کے اندر پورا باب اور کتاب الزکوٰۃ موجود ہوتی ہے، فقہی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، روزوں کے فضائل یہ الگ الگ کتابوں میں ملتے ہیں، اور بعض مفسرین نے بھی اس مقام پر ان چیزوں کے فضائل اور ان کے طریقے اختصار کے ساتھ بیان کر بھی دیے ہیں، لیکن عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں یا تفسیر پڑھتے پڑھاتے وقت ان کے فقہی مسائل کو زیر بحث کم لایا جاتا ہے، اور واقعی تفسیر پڑھنے پڑھانے کا یہ جو طریقہ ہے ہمارا، اس میں ان باریکیوں میں اگر ہم چلے جائیں تو ادھر بہت وقت لگ جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمارا فقہ کی کتابوں کی طرف اس وقت رجوع کرا دینا، ان کا ریفرنس دے دینا مناسب ہے اور کافی۔ ہاں یہ بات ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر چونکہ اکٹھا بیان کیا ہے، اور قرآن کے اس آغاز کے موقع پر بھی ان کو اکٹھا بیان کیا ہے، اس لیے محقق لوگوں نے، علماء نے، صحابہ کرام نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے پر ایک ہی حکم لگایا ہے۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ جس وقت زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ بولے تھے، جب صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نیا نیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پر ملال ہوا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانا شاید موقع کی مناسبت اگر دیکھی جائے تو اس کو مؤخر کرنا مناسب ہوگا، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف ایسے ہی تلوار اٹھاؤں گا جیسے نماز کے منکر کے خلاف اٹھائی جاتی۔ تو زکوٰۃ کے منکر کو نماز کے منکر پر قیاس کیا اور اس کے اوپر وہی حکم لگایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پس منظر میں یہ علمیت پوشیدہ تھی۔ صدیق اکبر اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ قرآن کے اندر جہاں نماز کا ذکر ہے اسی مقام پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، نماز کو زکوٰۃ سے اور زکوٰۃ کو نماز سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو لفظ ہے نماز قائم کرتے ہیں، تو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اقامت الشیء اداء حقہ، کسی چیز کو قائم کرنا، اس کا حق ادا کرنا مراد ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنے پر کچھ نام نہاد اصحاب طریقت یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے اور نماز پڑھنے کا تو لفظ کہیں بھی نہیں آیا، تو پڑھنے سے اوپر قائم کرنا ہوتا ہے۔ قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے اس کا حق ادا کرنا، تو تم پڑھنے میں الجھانا چاہتے ہو، جبکہ قرآن نماز کو پڑھنے سے اوپر قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پڑھنا آٹومیٹکلی قائم کرنے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور پھر نماز قائم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دکھائی بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 وقت نماز پڑھی، 5 وقت اذان دی ہے، اذان دلائی ہے، اور اس کے پڑھنے کے طریقے سمجھائے ہیں۔ کسی نے اگر جلدی جلدی نماز پڑھی ہے تو آقا نے فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھو، پھر جلدی پڑھ کے آگے فرمایا پھر پڑھو، پھر جلدی پڑھ کے آگے فرمایا پھر پڑھو، بالآخر آ کے وہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں نماز پڑھو، آہستہ آہستہ، آرام سے۔ تو ساری تفصیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائی۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ باقی نماز کے منکرین اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کے بہانے طریقہ اور تصوف کے بہانے سے کرنے لگے تو وہ اس حد تک گئے گزرے لوگ ہیں کہ اللہ والوں کا یہ فیصلہ ہے، ان کے یہ تجربات ہیں
کہ جو تصوف میں مراقبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اہل اللہ کا فرمان ہے کہ نماز سے بڑا مراقبہ اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز سب سے بڑا مراقبہ ہے، وہ چونکہ ڈیلی پڑھی جاتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، جب ہوش سنبھالتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا ماں باپ حکم دے دیتے ہیں، تو اس کے دل میں اس کی قدر کم ہے۔ لیکن اللہ والے جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر نیچا کر کے ماتھا اور پیشانی اور پگڑی اس کے سامنے رول کر، اپنے آپ کو اس قدر گرا کر اور گڑ گڑا کر گھٹنوں کے بل ماتھا زمین پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا کتنا بڑا مراقبہ ہے۔ اور سجدہ وہ مراقبہ ہے کہ آپ عام طور پر بیٹھے کھڑے لیٹے مراقبہ کریں گے تو آپ کو آنکھیں بند کرنے کا تکلف کرنا پڑے گا۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو آنکھیں اس کی بند ہوں تو کیا کھلی ہوں تو بھی بند ہی کے مترادف ہوتی ہیں، اس لیے کہ 1 انچ کے فاصلے پر اس کے سامنے زمین کے سوا ہوتا ہی کچھ نہیں، وہ ساری دنیا سے اس وقت آٹومیٹکلی کٹ چکا ہوتا ہے۔ صوفی صاحب ذرا غور کیجئے، سجدہ کتنا بڑا مراقبہ ہے۔ تو یہ ہے نماز قائم کرنے کے حوالے سے مختصر سی بات، ورنہ اس کی بہت تفصیل ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں جو قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے، عصر کی نماز وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اب عصر کی نماز اگر سوٹی لگانا قائم کرنا ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا پھر کیا مطلب؟ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس نماز کا پھر کیا مطلب ہے؟ اور وہ جو صاف واضح تفصیل آتی ہے کہ جنگ کے دوران یوں نماز پڑھو، وہ پوری ڈیٹیل ہے قرآن کے اندر کہ فوجیوں کا ایک دستہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، 1 رکعت پڑھے، پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں، وہ پچھلے جو اسلحہ لے کے پہرے پہ کھڑے تھے وہ آ کے دوسری رکعت پڑھیں، اور یہ پیچھے ہٹ کے اسلحہ لے کے پہرے پہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ ان کی ساری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب لا اپنی قائم کرنے والی سوٹی اور قرآن کی آیتیں پڑھ، تیرا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، اپنے پیر کو چھوڑ دو گے جس نے تمہیں یہ غلط پٹیاں پڑھائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ جو الفاظ ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کی ساری دولت خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور اس میں سے کتنا خرچ کرنا ہے یہ حدیث کے بغیر آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو یہ اگر مال نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں سے 1 سال بھی گزر جائے اور پیسہ آپ کے پاس فالتو ہو، دولت فالتو ہو، اشیاء فالتو ہوں، تو ان میں سے خرچ کرنا، سونا چاندی پیسہ ہو تو الگ نصاب ہے، اور اونٹ گائے بھینس بکری ہو تو الگ نصاب ہے، اور اگر فصل ہو تو اس کا الگ نصاب ہے، پیسہ دولت ہو تو 2.5%، اونٹ گائے بکری ان کا نصاب الگ ہے، بکریاں ہوں تو کم از کم 40، گائے بھینس ہو تو 30، اونٹ ہوں تو 5، ان سے کم ہوں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور یہ بھی وہ جانور جو باہر جنگل میں مفت کا چارہ چرتے ہوں، قدرتی چارہ، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں باندھ کر، قلعے پہ باندھ کر ان کو ونڈا ڈال کے بھاڑا ڈال کے آپ کھلاتے پالتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، خواہ ان کی تعداد جتنی بھی ہو جائے۔ اور جو فصل ہوتی ہے اس میں اگر بارش کے ذریعے سے قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس پر 10واں حصہ ہے، اسے عشر کہتے ہیں، اور اگر آپ قیمتی پانی لگاتے ہیں تو اس میں 20واں حصہ ہے، اسے نصف عشر کہتے ہیں۔ یہ مختصر سی تفصیل ہے، باقی حدیثوں کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، اور مما اس میں سے جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ کے لفظ کو میں نے لمبا کر کے آپ کے سامنے بولا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے
یہاں اس جو کچھ کے لفظ سے ما کے عموم سے دلیل پکڑتے ہوئے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، ایک تو اس میں سے ادا کرنا جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کی مقدار متعین ہے، لیکن جو کچھ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس کو خرچ کرو، اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو ہوگا دیکھا جائے۔ اور اگر دین کو علم پڑھنے پڑھانے کی اور تبلیغی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے تو اس کام پہ خود بھی لگ جاؤ، اپنے اولادوں کو بھی لگا دو۔ یہ بھی مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اولاد بھی شامل ہے، اللہ کا دیا ہوا علم بھی اسی دیے ہوئے رزق میں شامل ہے۔ آگے چلیے۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، متقین کی اگلی صفت بیان ہو رہی ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، اس سے مراد قرآن مجید ہے، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل اور صحائف مراد ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قیامت ہے۔ یہاں قادیانی ترجمہ کرتے ہیں کہ آخرت کی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ آخرت سے مراد قیامت ہے۔ قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ آخرت کا لفظ آتا ہے، وہ قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ قرآن سے تفسیر لینے کی بجائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سمجھنے کی بجائے اپنے سینے کے زور سے اپنے اندرونی غلط عقیدوں کی بنا پر قرآن شریف کے ترجمے کر رہے ہیں۔ تو ان ترجموں کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے اور لیا جا چکا ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ۔ ہمارے دوستوں نے، علماء نے، کچھ صحافی حضرات نے اور پروفیسر حضرات نے، ان میں بڑے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ان سے اچھا محبت والا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بڑے بڑے غیور لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنا، ان کو اچھا سمجھنا اور ان کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے۔ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس سے کام لے لے۔ اس ترجمے پر پچھلے دنوں سوال اٹھایا گیا، اس ترجمے پر پابندی اور اس کا سخت نوٹس لیا گیا۔ اس ترجمے کے اوپر ایک حاشیہ بھی ہے، اس کا نام قادیانیوں نے تفسیر صغیر رکھا ہوا، اور اس کا مصنف مرزا بشیر الدین ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک بات اور قابل غور ہے، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی چیز کا بھی ذکر ہے۔ ما انزل الیک، یہ آقا کے اوپر نازل ہونے والی چیز کا بھی ذکر ہے، اور آقا سے پہلے والی چیز بھی نازل ہوئی، حضور پر بھی کچھ نازل ہوا، حضور کے بعد کسی نازل ہونے والی چیز کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے۔ حضور کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پتہ چل گیا حضور سے پہلے بھی کچھ اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر بھی کچھ اترا، اور حضور کے بعد کچھ نہیں اترے گا، بلکہ وبالآخرت کا لفظ ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث نمبر 6504 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے دو انگلیاں آپ نے اٹھا کے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے۔ یعنی آقا فرماتے ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد آخرت آئے گی، قیامت آئے گی۔ حضور سے پہلے بھی کچھ اترا ہے، حضور کے اوپر بھی کچھ اترا ہے، حضور کے بعد کچھ نہیں اترے گا بلکہ قیامت، اور اس طرح حضور اور قیامت جڑے ہوئے ہیں۔ آگے چلیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہاں، جو آپ نے ہدایت مانگی تھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دے دیا کہ اے ہدایت کے سوالی اور ہدایت کے متلاشی، یہ وہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں، آپ کو ہدایت مل گئی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے یہی چیزیں مجموعی طور پر اور تھوڑے
جیسے جیسے احکام نازل ہوتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں حدیثوں کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی ہوئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ تو کلمہ شریف، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، فقیر نے اس کو شعر میں ڈھالا ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ 5 روزانہ 3 سالانہ، 5 روزانہ سمجھ رہے ہوں گے، نماز، 3 سالانہ روزے، 5 روزانہ 3 سالانہ، انہاں نال نبھا انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ یہ جو دوسرا شعر ہے یہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے سندھی میں ایک شعر کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آگے چلیے۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے، یہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اس کا ترجمہ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے، یہ نہایت خوبصورت ترجمہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد بھی یہ ہے کہ جو کفر میں ایسے گہرے جا چکے ہیں کہ اب ان کے واپسی کے راستے ان پر انہوں نے خود بند کر لیے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ تو کافروں سے لوگ مسلمان ہوتے بھی رہے، اب بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں کفر میں رسوخ پا لینے، اس کی انتہا کو چھو لینے والے وہ لوگ مراد ہیں جن کے سارے قلوب کے اوپر سیاہی چھا چکی ہے۔ انا، بے شک، الذین، جو لوگ، کفروا، کفرا، کفرا، کفروا، یہ ماضی ہے جنہوں نے کفر کیا، یہ کفر یکفرو باب نصر ینصرو، سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے۔ سواء تسویہ برابری کو کہتے ہیں، اسی سے ہم اردو کا لفظ مساوی اخذ کرتے ہیں، ان کے لیے مساوی ہے، برابر ہے۔ علیہم، ان کے اوپر، ان کے اوپر یا ان کے لیے برابر ہے، یہ ان کے لیے برابر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ کے لیے برابر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، دین کے مبلغین، ان کا دین پر محنت کرنا نہ کرنا یہ برابر نہیں ہے۔ دین کے اوپر محنت کرنے، تبلیغ کرنے کا ان کو بہرحال اجر ملے گا۔ برابر پھر کس کے لیے؟ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو کفر میں راسخ ہو چکے ہیں، ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے کا بہرحال فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگلے الفاظ ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم، آ کا معنی کیا، حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ تو یہاں میں ایک مناسبت سی پیدا ہوئی ہے، آپ کو چند الفاظ ایسے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو قرآن شریف کے بہت سارے مقامات پر یہ لفظ خود بخود جب بار بار آتے ہیں تو آپ کو ایک مہارت پیدا ہو جائے گی۔ اس کا معنی ہوتا ہے کیا، حل، ہا 2 آنکھوں والی اور لام حل، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کیا۔ واو، جیسے والذین، اور وہ لوگ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، او اس کا معنی ہوتا ہے یا، من اس کا معنی ہوتا ہے سے، الہ اس کا معنی ہوتا ہے تک، حتی اس کا معنی ہوتا ہے حتیٰ کے، فی اس کا معنی ہوتا ہے میں، اندر، علا عین لام یا اور کھڑا زبر، علا اس کا معنی ہوتا ہے اوپر۔ یہ چند حروف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی حروف جارہ وہ بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ لفظوں کے ساتھ جوڑ کے بھی آنے والے ہوتے ہیں، جیسے با ہے، باللہ،
یا بسم اللہ، یہ بھی حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. للہ، الحمد للہ، لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے. یہ ایک سنگل حرف ہے، ایک الفابیٹ ہے، تو یہ بھی حروف میں ہی شمار ہوتا ہے جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں. کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کسیبن جیسے بارش ہو، کاف کا معنی ہوتا ہے جیسے. سیقولو سین، اس کا معنی ہوتا ہے جلد ہی. تو یہ چند حروف ہیں، ان کو اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہوں گے، دینی محبت بھی اس کے اندر آپ کو زیادہ کھینچے گی اور وہ زیادہ دلچسپی کو بڑھائے گی، اور قرآن فہمی کے اندر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. قرآن کا ایک مخصوص حصہ ہے جو پورے کا پورا آپ کو ان حرفوں کو یاد کر لینے اور سمجھ لینے سے کور ہو جائے گا. انہی کا ایک یہ حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا. انذرتا، کیا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، کیا ہی آپ نے ان کو ڈرایا. ام لم تنذرہم، ام کا معنی ہوتا ہے یا آپ نے نہ ڈرایا، کیا ہی ڈرایا یا نہ ڈرایا. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کون ایمان نہیں لائیں گے؟ جن کے دلوں میں کفر راسخ ہو چکا ہے. ہر کافر مراد نہیں ہے، کیونکہ کافر مسلمان ہو جاتے ہیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ یہ پہلے یؤمنون بالغیب میں بھی ایمان کا لفظ تھا، اور یہاں ان الذین کافروا کے حوالے سے بھی لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. چونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اندروں اندر آپ کی عظمتوں کا اعتراف بھی کرتے تھے، پھر بھی لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہیں. قرآن شریف خود کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ میرے محبوب کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. تو اتنی شناخت اور پہچان ان سب کو تھی. ابو جہل بھی جانتا تھا، پاسے پاسے باتیں کرتا تھا. امیہ بھی جانتا تھا، اپنی بیویوں سے باتیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ان کے قتل ہو جانے کا اعلان کیا تو اندروں اندر اپنی بیویوں سے باتیں کرتے تھے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ محمد جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. تو پہچانتے تو تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان سب کو حاصل تھی. پھر دنیا نے ان کو، اللہ نے ان کو، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاحب ایمان کیوں تسلیم نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پتہ چلتا ہے ایمان معرفت قلبی کا نام صرف نہیں ہے، بلکہ دیکھیے فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر دیں تو بات ختم نہ ہوگی. حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لفظوں میں فرما دیں تب بھی ہمارا ایمان ہے، جبکہ آقا تو قسم اٹھا رہے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ و لسانہ، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا قلب مسلمان نہ ہو، جب تک اس کی زبان مسلمان نہ ہو. قلب اور اقرار باللسان و تصدیق، فرمان کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے. حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد، حدیث نمبر 3672. اس حدیث کو اچھی طرح نوٹ کریں جی، آپ کے بہت سارے مسائل کا اور مختلف مقامات پر فضول بحث کا جواب دینے میں آپ کو بڑی آسانی ہو. آقا فرما رہے ہیں کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کرنا. دل اور زبان دونوں مسلمان ہونے چاہیے. آگے پڑھیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر ثبت کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ختم اللہ، ختم کا معنی ہوتا ہے مہر. اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب پر، قلب کی جمع ہے قلوب، اور ختمہ یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے. اس نے مہر لگائی.
اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعتوں پر، کان اور دل دونوں پر مہر اللہ نے لگائی. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ تو جواب پچھلی آیت میں جا چکا ہے، ان الذین کفروا، جو خود کفر اختیار کر چکے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ان کا کفر اور ان کا مرض اور روحانی بیماری اس حد تک گہری ہو چکی ہے کہ اب ان کے دلوں کے اوپر گویا کہ مہر لگ چکی ہے. اور قرآن شریف کے اندر ایک اور جگہ پر اس کی وضاحت موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے ان کے اپنے کفر کی وجہ سے. یہاں بات کھل گئی. جیسا میں نے بتایا تھا کہ قرآن ایک جگہ پر ایک بات کرتا ہے، دوسری جگہ پر اپنی ایک بات کی وضاحت کرتا ہے. تو بکفرہم، مہر لگنے کا سبب ان کا اپنا کفر ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی ٹیڑھا ہونے دیا. تو پہلی آیت جو ہے وہ سورۃ النساء میں آیت نمبر 155 ہے، اور یہ دلوں کو ٹیڑھا ہونے والی آیت جس میں ذکر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ہے یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 5. اور اس طرح کی آیتیں کافی ہیں. تو آپ کو ایک دو آیتیں بتا کر دلوں پر مہر لگانے کی حقیقت واضح کرنا مقصود ہے، اور وہ الحمدللہ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے دوسرا گناہ کرے تو وہ داغ ڈبل ہو جاتا ہے. پھر بھی توبہ کرے تو داغ ہٹ جاتے ہیں. اگر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کر لے تو پھر داغ اور بڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر انسان توبہ نہ کرے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پورے کے پورے دل کے اوپر کالک اور سیاہی چھا جاتی. بس اس حدیث سے صاف پتہ چل گیا کہ یہ ہے وہ نوبت جس کو قرآن شریف ختم اللہ علی قلوبہم سے تعبیر کرتا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اب مہر لگتی ہے. تو یہ پوری کی پوری تفصیل ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے قدم قدم پہ ہمیں انتباہ کر رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو خود قرآن کے دوسرے مقامات سے سمجھو، یا قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے سمجھو. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوتن. یہ غشا پردے کو کہتے ہیں. یہ غشا مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک طبی معاملات بھی اس میں پھر ملبس ہو جاتے ہیں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے. اچھا ایک بات یہاں پر قابل توجہ ہے، یہ دلوں پر مہر لگ گئی، دماغوں پر مہر نہیں لگی. عام طور پر تو یہ مشہور ہے نا کہ بندہ دماغ سے سوچتا ہے، دماغ سے مانتا ہے، دماغ سے سمجھتا ہے، لیکن دلوں کے اوپر مہر یہ کیوں لگائی گئی؟ یہاں جو علماء کا قول مختار ہے، اور علامہ ابو الشکور سالمی نے التمہید میں اس پر زیادہ بحث کی ہے کہ اصل میں عقل دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے کی. چند علماء کا فرمان ہے، وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے، اور اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ عقل دل میں ہوتی ہے. اور عقل کو طبی طور پہ دماغ اور قلب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے اگر سمجھا جائے تو اس کا تعلق دماغ سے قلب کے تھرو انڈائریکٹلی بنتا ہے. ابھی جو غشاوہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، میں نے کہا تھا کہ اس میں تھوڑی سی طب ملوث ہوتی ہے، تو وہاں تو میں گول کر گیا تھا، یہاں مجھے کھول کے بتانا پڑ گیا کہ دل کے اوپر دو جھلیاں ہوتی ہیں. پہلی جھلی کا تعلق جگر سے اور دوسری جھلی کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. تو دل کے اوپر چڑھی ہوئی دماغی جھلی، اس کے اوپر مہر لگتی ہے، تو اس کا تعلق چونکہ دماغ سے ہوتا ہے، لہذا وہ عقل اگر دماغ میں ہے تو قلب کی اس جھلی کے تھرو ہے، اور اس جھلی کے اوپر مہر لگتی ہے، تو اس کا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے اور دل قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو دونوں بزرگوں کے اقوال اپنے اپنے جگہ پہ درست بنتے ہیں، اور قلب کے اوپر مہر کا لگائے جانا لے دے کے نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینے میں قلب ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں.
تو پتہ چلتا ہے کہ سمجھنا قلب کا کام ہے، وہ الگ طبی مسئلہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ قلب کی جو دماغی جھلی ہے اس کا اس کے اندر وہ آپریٹ ہوتی ہے اور وہ لنک بناتی ہے دماغ کے ساتھ، اور دماغ اس کو استعمال کرتا ہے، اور دماغ اور قلب آپس میں انٹرنلی ریلیٹ ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔